الیکشن کمیشن کے باہر جہاں پر اوورسیز پاکستانیوں کے احتجاج سے شہباز کے لیے اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو مجھے یہ لگا کہ مجھے ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ جو حقوق یار تھوڑے سے پیچھے ہو جائے آپ پیچھے ہو جائیں تھوڑے سے پیچھے ہو. اوورسیز پاکستانی صبح سے یہاں کھڑے اپنے حق مانگنے کے لیے، اور میں ایک اوورسیز پاکستانی ہونے کے ناطے ان سے دور اس پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. بہت خوب. اگلی بات آپ سے جو کرنی ہے، میڈیا کے دوستوں کے توسط سے تمام جگہوں پہ پہنچانی ہے، وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی ذریعہ معاش یا تعلیم کے لیے باہر جاتا ہے، لیکن وطن عزیز اور اپنی مادر جو ہے ہماری یہ مٹی جو ہے زمین، اس سے نہ وہ کبھی دور جاتا ہے نہ جا سکتا ہے. بے شک. اوورسیز پاکستانی مڈل ایسٹ میں اگر آپ بات کریں تو نہ انہیں کبھی وہاں کی نیشنلٹی ملتی ہے نہ ملنی ہے. کوئی وہاں ٹرک چلا رہا ہے، کوئی گارے کا کام کر رہا ہے، کوئی سیمنٹ کا کر رہا ہے، کوئی اینٹ کا کر رہا ہے، کوئی بجری کا کر رہا ہے. سال میں ایک دفعہ وہ یہاں ضرور آتے ہیں. آپ ووٹ کیوں دیتے ہیں اپنے ایم پی ایم این اے کو، اپنے کونسلر کو؟ آپ ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ کے مسائل ہیں، اس لیے ووٹ دیتے ہیں نا کہ آپ کے لیے لیجسلیشن کریں گے. اگر لوکل گورنمنٹ ہے تو آپ کے مسائل حل کرے گی. ایک اوورسیز پاکستانی جس کی ماں یہاں رہتی ہے، بہن یہاں رہتی ہے، بچے یہاں رہتے ہیں، آپ اسے کہتے ہیں کہ وہ ووٹ کا حق نہیں ڈال سکتا. اور میں سیاست نہیں کر رہا، اس لیے میں نام نہیں لوں گا کسی کا. میں نے پہلے بھی کہا کہ میں حکومتی اور اپنی جماعت کا عہدہ سائڈ پہ رکھ کے یہاں پر حاضر ہوا ہوں. اگر وہ ہوتا تو میں نام بھی لیتا. آپ اس بندے کو جو سارا سال مزدوری کر کے، جس کی بیوی ماں بچے بھائی بہن سارے یہاں رہتے ہیں، وہ ان کو پیسے بھیجتا ہے، اس کے بچے یہاں پڑھتے ہیں، اس کا گھر یہاں پر ہے، آپ اس بندے کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کو پاکستانی سیاست کا ہی نہیں پتا. اگر اس کو پاکستان کی سیاست کا نہیں پتا تو پھر اور کس کو پتا ہے؟ اچھا آپ کو تکلیف ہے، چند لوگ کینیڈا میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، ان کو نیشنلٹیز مل جاتی ہیں، بھائی وہ تو نمک کے برابر ہے آٹے میں. اصل اوورسیز پاکستانی وہ ہے جو مڈل ایسٹ میں ہے اور جسے اپنے مسائل کا آپ سے زیادہ ہے. کیونکہ وہ گھر پہ نہیں ہوتا سارا سال، اس کی بیوی بچے یہاں پر ان مسائل کو فیس کرتے ہیں. تو آپ نے ووٹ کے حق میں ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہونا. میں اوورسیز پاکستانی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، نہ کھڑے ہو. ہماری آواز ہے، ہم اپنی آواز اٹھائیں گے. ہم پاکستان تحریک انصاف کے سامنے بھی اپنی آواز اٹھائیں گے، پی ایم ایل این کے بھی، پیپلز پارٹی کے بھی، الیکشن کمیشن بھی، سپریم کورٹ بھی، ملک کے وزیر اعظم کے بھی. ہر عہدے کے سامنے ہر جگہ اوورسیز پاکستانی اپنی آواز اٹھائے گا. لیکن اگر آپ ہماری آواز کے ساتھ متفق نہیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ووٹ دینے کا حق نہیں دینا چاہیے، ہم پھر بھی آپ کی بات کی قدر کرتے ہیں. آپ کا اپنا آئیڈیا ہو سکتا ہے، ہمارا اپنا ہے، لیکن ہماری تحقیر مت کریں یہ کہہ کے کہ ہمیں سیاست کا نہیں پتا. یہ آپ کے سامنے سیاستدان اب کھڑا ہے جو 12 سال اوورسیز پاکستانی رہا، 15 دن مہینے کے لیے یہاں آتا تھا. پہلے 4-5 سال میں آیا ہی نہیں تھا پاکستان. 2-2.5 سال تو جیویں تہاڈی منجی پیڑھی ٹھوکی ہے، تانوں پتا ہے نا کہ سانوں سیاست کا پتا ہے. نہ صرف سیاست کیتی ہے پر تانوں پڑھنے بھی پا دیتا ہے تے تانوں نویں سیاست سکھائی ہے. میں بے شک بے شک. سو کہنے کی بات یہ کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرے علاوہ مجھے بہت سارے اوورسیز کو پتا ہے جنہیں سیاست کا میرے سے زیادہ پتا ہے، جنہیں میڈیا سے کلام کرنے کا میرے سے زیادہ پتا ہے، جنہیں پاکستان کے مسائل کا میرے سے زیادہ پتا ہے. تو اوورسیز پاکستان کی توہین مت کریں. یہ وہی اوورسیز پاکستانی ہے جس کا دل آپ سے زیادہ پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے. اور میں نے کبھی، میرے پاس کسی ملک کی نیشنلٹی نہیں ہے، لیکن میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جن کے پاس نیشنلٹی ہے وہ ہم سے بھی زیادہ محب وطن ہے. یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ذریعہ معاش کا ایک طریقہ ہے. اگر یہ بات ہے تو یہ جو کیمروں کے پیچھے دوست کھڑے ہیں، یہ جو اسٹوڈیو میں اس ٹائم جرنلسٹ کھڑے ہیں، یہ جو بہت سارے سیاستدانوں نے اسلام آباد اور لاہور میں گھر بنائے ہیں، یہ اپنے پنڈ چھڑ کے کیوں آئے نے؟
یہ کیوں نہیں رہے اپنے گاؤں میں؟ یہ اپنا صوبہ کیوں چینج کرتے ہیں؟ جو ہمارے سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں دوست ہیں یا کے پی میں، ان کے گھر اسلام آباد میں کیوں ہیں پھر؟ اگر ذریعہ معاش یا ضرورت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا غلط ہے تو آپ کیوں آئے؟ آپ ہی اپنے گاؤں میں رہتے جہاں پیدا ہوئے تھے. آپ تو آ سکتے ہیں، ہم ذریعہ معاش کے لیے کہیں اور نہیں جا سکتے. ہم اس توہین کی اجازت نہیں دیں گے. ہم اس توہین کی اجازت نہیں دیں گے اور آپ کو اپنی ایسی بکواس بند کرنی پڑے گی. ہاں آپ بالکل اسمبلی میں کہیں کہ حق نہیں دینا چاہیے، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں جی کوئی آپ دیں، جائز بات کریں کہ جی اس سے جو ہے وہ پاسبل نہیں ایڈمنسٹریٹولی، جو بھی آپ نے خرچہ بڑھ جانا ہے، کوئی جائز بات کریں، ہم اپنا مدعا دیں گے. اور میں ایک آج اور بات اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں. میں قد میں چھوٹا ہوں اوورسیز پاکستانیوں کے مقابلے میں، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ وہ میرے پیچھے کھڑے ہوں گے اس بات میں. انشاءاللہ جو خرچہ آپ کا ہو اوورسیز کا ووٹ ڈالنے کے لیے، اللہ کے حکم سے اوورسیز پاکستانی وہ پے کرنے کو تیار ہے انشاءاللہ. سو اس لیے آپ نہ تو ہماری توہین کریں یہ کہہ کے کہ ہمیں سیاست نہیں آتی. اگر آپ نے یہ دوبارہ بیان دیا، میں ہاروں یا جیتوں، میں تمہارے گھر میں آ کے تمہارے خلاف الیکشن لڑوں گا. یہ میں تمہیں آج بتا رہا ہوں. دوبارہ اوورسیز پاکستانی کے بارے میں آپ نے یہ بات نہیں کرنی کہ اوورسیز پاکستانی کو یہاں کے مسائل، سیاسی مسائل کا نہیں پتا. اب میں آتا ہوں دوسری طرف. مجھے یہ جان کے اور روز کام کر کے اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے. میں اوورسیز پاکستانی کے طور پہ پاکستان کی خدمت کرنے آیا ہوں. مجھے یہ جان کے خوشی ہوتی ہے کہ جس لیڈر کے ساتھ میں کام کرتا ہوں، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں آپ کے سامنے، میری پارٹی میں بھی شاید کوئی اس طرح سے اوورسیز کے بارے میں نہیں سوچ سکتا جیسے عمران خان سوچتا ہے. زندہ باد. مجھے یہ کہنے میں کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہے کہ یہ ہیو اور ہیو ناٹ کا فرق ہے. جیسے گاڑی والے اور موٹر سائیکل والے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو زیادہ تر گاڑی والے کو فوراً قصوروار ٹھہرا دیا جاتا ہے، بھلے قصور موٹر سائیکل والے کا ہو. ہیو اور ہیو ناٹ کا فرق ہے، کیونکہ امیر نے یہاں غریب کو مسئلہ ہے تو ایک نفرت ہے اوپر والے. ایسے ہی اوورسیز پاکستانی کے خلاف بھی ایک نفرت ہے ہیو اور ہیو ناٹ کی، جو کہ وہ کھانے پینے تو یہ مت کریں. اگر ان سے ہے تو پھر میں گاؤں والوں سے ریکویسٹ کروں گا، جنہیں لاہور، اسلام آباد، کراچی کا کرنا ہے انہوں بھی اوورسیز سمجھو پھر، کیونکہ بھی پنڈ چھڑ کے آئے ہوئے. سو دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس ٹائم اوورسیز کے لیے آواز اٹھائی جب سارے لوگ اس کو گناہ سمجھتے تھے. انہوں نے ووٹ کے حق کے لیے، میں آپ کو بالکل بغیر لگی لپٹی بتاتا ہوں، کسی کو اور اتنا انٹرسٹ نہیں تھا. یہ واحد وہ ایک شخص ہے جس کا انٹرسٹ تھا، اور اس کے انٹرسٹ کی وجہ سے یہ بل آیا پارلیمنٹ میں. انشاءاللہ مجھے پوری توقع بھی ہے، امید بھی ہے، اور مجھے پتا ہے اپنے لیڈر کا کہ وہ یہ بل پاس بھی کروائے گا اور اوورسیز پاکستانی کو حق بھی دلائے گا. تو کیا 100% اوورسیز پاکستانی 100% عمران خان کو ووٹ دے گا؟ ضروری نہیں. اس کا حق ہے جہاں ووٹ دے رہی ہے اس نے. کیا عمران خان یہ کام ووٹوں کے لیے کرتا ہے؟ تو پھر احساس پروگرام کی سب سے زیادہ پیمنٹ سندھ میں کیوں ہوئی؟ وہاں تو پنجاب کی نسبت، کے پی کی نسبت ہمارا ووٹ بینک کم ہے. عمران خان فیصلے ووٹوں کے لیے نہیں کرتا، ورنہ عمران خان بھی یہاں اورنج اور میٹرو بسیں بنا رہا ہوتا، بادشاہ اور دیامر ڈیم میں نہ لگا ہوتا بنانے. عمران خان پردے کی بات کر کے سب کو اپنے پیچھے نہ ڈلوا لیتا. عمران خان کو بھی بڑی اچھی طرح سے پتا ہے کون سی بات ان فیشن ہے اور کون سی بات آؤٹ آف فیشن ہے. اس سے زیادہ کسی کو نہیں پتا. ہمیں پتا ہے سیاسی طور پر یہ جو بونے یہاں سے جاتے ہیں، ہم انہیں -25 کے اوپر ایئرپورٹوں میں لیں، سخت گرمیوں میں انہیں ایئرپورٹوں سے لیں، ان کو جا کے ہوٹلوں میں ہم ٹھہرائیں، ان کے اوپر خرچے ہم کریں، ان کی بیگمات کے لیے، ان کے سب کے لیے وہاں سے تحفے ہم انہیں خرید کے دیں، اور یہاں آ کے یہ ہمارا مذاق اڑائیں. یہ ابھی بھی جس صاحب نے یہ کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو پتا نہیں ہے سیاست کا، تیرے پتر نو پتا سی کہ انہوں امریکہ کو بلا کے تیتھے الیکشن لڑوا دیتا سی فوراً. تمہارے بیٹے کا DNA اور ہے، تمہارا بیٹا تو امریکہ میں تھا اور یہاں اس کو فوراً الیکشن لڑوا دیا تھا سیدھا ایئرپورٹ سے نکال کے. اور آج نواز شریف خود اوورسیز پاکستانی بنا بیٹھا ہے.
آج شہباز شریف اوورسیز پاکستانی بننا چاہتا ہے, مریم صفدر اوورسیز پاکستانی بننا چاہتی ہیں, اور تسی بڑھو تے ٹھیک, اسی بڑھیے تو ساڑیاں ماما نے ساڑے دماغ اتنے پیدا کی. تو یہ نہیں ہو سکتا. اوورسیز پاکستانی کا جو حق ہے اسے حق ملے گا, اور آج ہم اوورسیز پاکستانی احتجاج کریں گے. اگر اگلی دفعہ نہ ہوا ہم یہاں دھرنا دیں گے, رہیں گے ہم انشاءاللہ ہم سیولائز لوگ ہیں, سارے کے سارے پرسکون رہیں گے. ہم اپنے اختیارات کی بالکل باعزت طریقے سے ہر ادارے, الیکشن کمیشن آف پاکستان ہم تمام کے لیے بہت ہی باعزت ادارہ ہے, اور ہم ان کا ہر سانس کے ساتھ عزت کریں.